بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ طہارت کی کتاب میں غسل اور جنبی کے حکم، باب الغسل و حکم الجنب، یہ باب ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے 99 نمبر حدیث تک جو ہے پڑھ لیا تھا، بلکہ آپ کہہ لیں کہ اس کتاب کے مطابق 111 نمبر حدیث تک ہم پڑھ چکے تھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے جو ہے پڑھیں گے۔ ابھی تک لوگ بہت کم آئے ہیں، آپ لوگ جو ہے نا ڈسکشن والے گروپ میں ایک دو میسج کر دیں کہ لوگ جلد از جلد جو ہے وہ آ جائیں۔ آج کے لیکچر میں سب سے پہلی حدیث جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کا حکم۔ تو جمعہ کے دن غسل کے حوالے سے دو احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جو ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے وہ واجب اور ضروری ہے، جبکہ دوسری حدیث اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب اور افضل عمل ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اور اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے اور ان کی یہی رائے ہے کہ جمعے والے دن غسل کرنا جو ہے وہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا، اور اگر کوئی شخص غسل نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور اس کے جمعہ پر غسل نہ کرنے کا کوئی اثر جو ہے وہ واقع نہیں ہوگا۔ اور جس حدیث کے اندر، یعنی یہ جو پہلی حدیث ابو سعید الخدری کی ہے، اس کے اندر جو واجب کا لفظ ہے یہ اپنے لغوی معنی میں ہے۔ تو لفظ واجب لغت کے اعتبار سے کسی بھی چیز کے ثابت ہونے کو کہتے ہیں، یعنی جمعہ کا غسل ثابت ہے۔ تو یہاں واجب سے مراد وہ اصطلاحی واجب نہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہو، اور اگر انسان نہ کر سکے تو انسان جو ہے گناہ گار کہلائے۔ تو چونکہ دو طرح کی احادیث موجود ہیں اور دونوں کے درمیان تطبیق یہی ہے کہ جمعہ کا جو غسل ہے وہ مستحب ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں جو واجب کا لفظ ہے یہ اپنے لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں مستعمل نہیں ہے۔ تو پہلے ہم احادیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیگر مسائل کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل یوم الجمعتی، جمعہ کے دن کا غسل، واجب، یہ واجب ہے، علی کل محتلم، ہر بالغ شخص پر۔ محتلم سے مراد بالغ شخص ہے۔ اخرجہ السبعۃ، اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں یا جمعہ کے غسل کے بارے میں اہل علم کے ہاں کئی طرح سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ کیا یہ غسل جو ہے یہ نماز جمعہ کے لیے ہے یا یوم جمعہ کے لیے ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ اس غسل سے مراد جمعہ کے دن کا غسل ہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز سے پہلے غسل کر لے تو بھی درست ہے، جمعہ کے بعد کر لے تو بھی درست ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہے غسل یوم الجمعاتی، غسل یوم الجمعاتی، جمعہ کے دن کا غسل۔ جبکہ دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد نماز جمعہ کا غسل ہے، کیونکہ اس غسل کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ صحابہ کرام جو مشقت والے کام کیے کرتے تھے اور انہوں نے موٹا لباس جو ہے وہ پہنا ہوتا تھا، تو جب نماز جمعہ کے لیے آتے، شدید گرمی ہوتی تو پسینہ ان کے لباس میں لگا ہوتا اور مسجد کے اندر جو ہے وہ ایک بری بو جو ہے، اسمیل جو ہے وہ پھیل جاتی تھی۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ نماز جمعہ میں جو اجتماع ہے اس میں پھیلنے والی سمیل سے بچنا تھا،
اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جمعہ کے بعد بھی غسل کیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے راجح موقف یہی ہے کہ یہ غسل جو ہے نماز جمعہ کے لیے ہے، کہ آپ نماز جمعہ کے لیے آئیں تو غسل کر کے جو ہے آپ آئیں۔ اور دوسرا جو اختلاف ہے وہ اس امر میں ہے کہ یہ غسل واجب ہے یا مسنون ہے، مستحب ہے۔ تو اگرچہ اس میں اہل علم کے درمیان تین طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مطلق طور پر واجب ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، مطلق طور پر یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ جس کے جسم سے بو آ رہی ہو اس کے لیے واجب ہے، اور جس کے جسم سے بو نہ آ رہی ہو اس کے لیے مستحب ہے۔ لیکن جو دلائل اوپر گزرے ہیں یا اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے، ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا مطلق مستحب اور مسنون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جتنی احادیث غسل جمعہ کے حوالے سے موجود ہیں ان میں مطلق جو ہے، مطلق تذکرہ ہے، کسی چیز کی قید نہیں ہے کہ کس بندے کے اوپر واجب ہے یا کس نے غسل کرنا ہے۔ اور پھر ایک حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے لیے دیر سے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ وضو میں تاخیر ہو گئی تھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کر لے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر کے نہیں آئے تھے، صرف وضو کر کے جو ہے جمعہ کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کو غسل کی ترغیب تو دی لیکن ان کو واپس نہیں لوٹایا، اور ان کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کر غسل کر کے آؤ۔ اگر غسل واجب اور ضروری ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو واپس کر دیتے اور کہتے کہ آپ جائیں غسل کر کے آئیں، لیکن آپ نے ان کو واپس نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے، افضل عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی حدیث آ رہی ہے اس کے اندر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کو افضل قرار دیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص وضو کر لے تو اس نے بھی بہتر اور اچھا کیا، اور اگر کوئی شخص غسل کر لے تو غسل افضل ہے۔ اور جو چیز واجب ہو اس کو افضل نہیں قرار دیا جاتا، کیونکہ جو چیز واجب ہے اس کو تو کرنا ضروری ہی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ مستحبات یا مسنون عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ فضیلت بیان کر دیں کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کے لیے یہ کام افضل ہے۔ تو دوسری حدیث جس میں افضلیت کا تذکرہ موجود ہے وہ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ وعن سمرہ بن جندب، اور یہ حدیث جو ہے ان لوگوں کی دلیل ہے جن کے نزدیک جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے وہ مستحب اور مسنون عمل ہے۔ اور پچھلی حدیث کے اندر جو لفظ واجب ہے اس کی وہ تعویل یہ کرتے ہیں کہ واجب سے مراد وہاں ثابت ہونا ہے، کہ کسی بھی چیز کا ثبوت جو ہے اس پر بھی لفظ واجب بسا اوقات استعمال ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ تو یہ سمرہ جو ہے اس میں سین کے اوپر زبر ہے اور میم کے اوپر پیش ہے، سمرہ بن جندب یہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور آپ جو ہے فزار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کو فزاری کہا جاتا تھا۔ لیکن اس قبیلے کے انصار کے ساتھ حلیفانہ دوستانہ روابط اور تعلقات تھے۔ آپ ان حفاظ کرام میں سے تھے جنہیں بکثرت احادیث مبارکہ اور قرآن مجید یاد تھا۔
آپ بصرہ میں رہائش پذیر رہے، اور خوارج کا جو گروہ حروریہ تھا ان کے بارے میں آپ کافی سخت تھے، تو آپ کی وفات جو ہے وہ 59 ہجری کے آخر میں جا کر ہوئی۔ تو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جس شخص نے وضو کیا، یوم الجمعتی، جمعہ کے دن، فبہا، تو اس نے اچھا کیا، و نعمت، اور بہتر کیا، یعنی اس نے اچھا کیا اور بہتر کیا۔ وَمَنِ اغْتَسَلَ، اور جس شخص نے غسل کیا، فالغسل افضل، تو غسل جو ہے وہ وضو کی نسبت افضل ہے۔ رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو 5 ائمہ نے روایت کیا ہے، وحسنہ الترمذی، اور اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث بھی گویا کہ غسل کے مستحب اور مسنون ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور یہی حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو جمعہ کے دن غسل کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ تو جمہور اہل علم اور جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا جو ہے وہ واجب نہیں بلکہ مستحب عمل ہے، باعث اجر و ثواب ہے اور فضیلت کا باعث ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا تو اس کا جمعہ بھی انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، لیکن غسل کرنا جو ہے وہ بہتر ہے اور افضل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ تو اس کے بعد نیا موضوع جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے جنابت، یعنی اگر کوئی شخص جنبی ہے تو کیا وہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقرئون القرآن، ہمیں قرآن مجید پڑھاتے تھے، ما لم یکن جنبا، جب تک آپ جنبی نہ ہوتے، یعنی جنابت کے علاوہ آپ ہمیں ہر وقت قرآن مجید پڑھاتے رہتے تھے، ہر حال میں آپ ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد اور ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، وہذا لفظ الترمذی، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ ترمذی کے ہیں، وحسنہ وصححہ ابن حبان، اور اس حدیث کو امام ابن حبان نے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت انسان جنبی ہو اس وقت اس کو قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے، نہ پڑھنا چاہیے نہ پڑھانا چاہیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند ایک فوائد جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے بارے میں بے حد حریص اور مشتاق تھے۔ آپ صحابہ کرام کو خود قرآن مجید سکھلایا کرتے تھے، تو واضح بات ہے سب سے پہلے قرآن آپ ہی سکھا سکتے تھے، کیونکہ قرآن مجید آپ پر نازل ہوتا تھا، تو ابتدا میں آپ ہی سکھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر کئی ایک صحابہ کی ڈیوٹیاں بھی تھیں، وہ آگے پھر دیگر صحابہ کو سکھاتے تھے، اور پھر آگے تابعین نے صحابہ کرام سے ہی قرآن مجید کو سیکھا۔ لیکن جب آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تو پھر آپ قرآن مجید کی تعلیم دینے سے رک جاتے۔ اب یہاں پر پھر اہل علم کا یہ اختلاف ہے کہ کیا یہ رکنا جو ہے یہ بطور فضیلت کے تھا یا بطور وجوب کے تھا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ رکنا بطور فضیلت کے تھا، یعنی کہ اگر آپ زبانی قرآن پڑھانا چاہیں تو پڑھا سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ نہ پڑھائیں، تاکہ قرآن مجید کا احترام اور تقدس جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جا سکے۔ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ بطور وجوب کے تھا، یعنی قرآن مجید جنابت کی حالت میں پڑھنا نہ پڑھنا یہ واجب ہے کہ آپ قرآن مجید نہیں پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس میں اختلاف تو موجود ہے،
اور افضلیت اسی بات کی طرف ہی ذہن جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے تقدس اور اس کے احترام کا یہ تقاضا ہے کہ جب آپ جنابت کی حالت میں ہوں تو اس وقت آپ قرآن مجید نہ پڑھیں۔ ہاں البتہ بعض لوگ جو ہیں وہ خاص مخصوص حالات میں بچیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ بچیوں کے جب مخصوص ایام چل رہے ہوں تو وہ بچیاں جو حفظ کر رہی ہیں وہ ہاتھوں پر دستانے پہن کر، گلوز پہن کر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھیں، کیونکہ اگر ہر مہینے وہ 5-7 دن چھٹی کر لیں گی تو پھر ان کے حفظ کا جو معاملہ ہے وہ کافی کمزور ہو جائے گا اور بہت زیادہ ان کا نقصان ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے یہ نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو حکم جنبی شخص کا ہے وہی حکم جو ہے وہ حائضہ عورت کا بھی ہے۔ تو حائضہ عورت بھی اسی طرح قرآن مجید پڑھنے سے احتیاط کرے گی جس طرح جنبی شخص جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے سے احتیاط کرے گا۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دینی معاملات میں جب دین کا تقاضا ہو تو پھر وہاں پر شرم و حیا مانے نہیں ہونی چاہیے، شرم و حیا وہاں پر مناسب نہیں ہے، بلکہ کھل کر بات کو بیان کر دیا جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر کھل کر بات بیان کر دی تھی کہ اللہ کے نبی ہمیں قرآن مجید پڑھاتے رہتے تھے ما لم یکن جنبا، جب تک آپ جنبی نہ ہوتے تھے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، تو لیکن دین کا معاملہ تھا تو انہوں نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے ہوتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید کی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ تو اس میں بھی فضیلت کی بات ہی ہے کہ افضل یہی ہے کہ جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے، الا یہ کہ کوئی مخصوص جو صورتحال ہے جیسے بچیاں حفظ کر رہی ہیں تو ان کے لیے صرف اضطراری کیفیت میں مجبوری کے لیے ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ مباشرت کرے تو اس کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ مستحب عمل ہے کہ وہ مباشرت کر لینے کے بعد وضو کر لے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے مجامعات یا جماع کرے اپنی بیوی سے۔ تو یہ مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے، جس طرح کہ ہم ابھی 1-2 احادیث پڑھتے ہیں جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی حدیث اس موضوع پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتا احدکم، جب آئے تم میں سے کوئی شخص اہلہ اپنی بیوی کے پاس یعنی جماع کے لیے آئے، ثم ارادہ پھر وہ ارادہ کرے ان یعودا کہ وہ دوبارہ جو ہے جماع کرے، فلیتوضأ بینہما وضوءا، پس چاہیے کہ وہ وضو کر لے ان دونوں مجامعاتوں کے درمیان وضو کرنا۔ رواہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور زاد الحاکم، اور امام حاکم نے اس میں یہ الفاظ جو ہیں وہ بھی زیادہ کیے ہیں کہ یہ وضو کرنا جو ہے فَإِنَّهُ أَنشَطُ، یہ زیادہ بشاشت پیدا کرنے والا ہے، یہ زیادہ نشاط کا باعث ہے للعودی، دوبارہ مباشرت کرنے کے لیے۔ یعنی جب انسان وضو کر لیتا ہے تو انسان کے اندر دوبارہ سے نشاط اور دوبارہ سے بشاشت، تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دوبارہ جماع جو ہے تر و تازہ ہو کر، تازہ دم ہو کر دوبارہ سے جماع کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کا طبی فائدہ جو ہے وہ بھی حدیث کے اندر ہی بیان ہو گیا ہے۔ وَلِلْأَرْبَعَةِ، اور ائمہ اربعہ نے
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت بھی نقل کی ہے، جی وہ الفاظ آگے ہیں، وہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ینام، آپ سو جاتے، وہو جنبن، اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، من غیری، بغیر اس کے کہ ان یمس مان، کہ آپ پانی کو چھوتے، یعنی بغیر وضو کیے آپ سو جاتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ افضل اور مستحب تو یہ ہے کہ مباشرت کے بعد آدمی وضو کر کے سوئے، لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بھی سو جائے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، یعنی یہ بیان جواز کے لیے حدیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، لیکن مستحب اور افضل عمل یہی ہے کہ وضو کر کے سوئے اور دوبارہ مباشرت سے پہلے پہلے جو ہے وہ لازمی طور پر وضو کر لے۔ تو اس پچھلی حدیث سے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے چند ایک چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ حیا والی باتوں کو کنایا سے بیان کرنا افضل ہے جب تک صراحت کی ضرورت نہ ہو، یعنی اگر کنایا سے بیان کرنے سے بات سمجھ آ رہی ہو تو پھر کنایا الفاظ ہی استعمال کیے جائیں، لیکن اگر کنایا الفاظ سے بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر صریح الفاظ استعمال کرنے میں بھی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اذا اتا احدکم اہلہ، جب آئے تم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کے پاس، تو یہاں پہ صرف آنے کا تذکرہ ہے، تو یہاں صرف کنایا ہی الفاظ مراد ہے کہ آنے سے کیا مراد ہے۔ دوسری بات جو ہے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے اس کو اہل کہا جاتا ہے، اہل کے نام سے اس کو پکارا جا سکتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کے بارے میں اہل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، کہ جس طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور زمانہ جاہلیت کی زینت کو ظاہر نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اہل البیت، اے گھر والوں، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے صراحت کے ساتھ یہ واضح ہو رہا ہے کہ تمام ازواج مطہرات، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں وہ آپ کے اہل میں شامل تھیں۔ اب تمام اہل علم اور تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ازواج مطہرات جو ہیں، وہ اہل میں شامل ہیں، لیکن روافض اور شیعہ جو ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کے اندر یہ بالکل واضح اور صریح آیت ہے۔ تو شیعہ جو ہیں وہ کئی ایک امہات المومنین کے بارے میں استخفاف کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کے بارے میں گستاخی پر مبنی کلمات جو ہیں وہ بولتے ہیں، تو یہ آیت جو ہے یہ ان کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے۔ اس آیت کے اندر واضح طور پر اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ امہات المومنین، ازواج مطہرات، وہ ساری کی ساری اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شریعت اسلامیہ مسلمانوں کے ادیان اور ابدان دونوں کے معاملات پر مشتمل ہے، یعنی دینی معاملات پر بھی اور ان کے بدنی معاملات پر۔ تو جو چیز انسان کی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے شریعت اس کو حرام کر دیتی ہے، اور جو چیز انسان کی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے شریعت اس کی طرف ترغیب دلاتی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے کہ ایک دفعہ مباشرت کے بعد وضو کر کے پھر دوبارہ مباشرت کرنا، یہ انسان کی صحت کے لیے مفید چیز ہے۔ پھر اسی طرح اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی حکم کی کوئی علت موجود ہو تو اس کو بیان کر دینا چاہیے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علت باقاعدہ بیان کر دی کہ یہ وضو کرنا جو ہے یہ بشاشت و قوت اور فرحت و نشاط کا باعث ہے۔
اس کے بعد جو اگلی حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں بنیادی مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کیے سونا چاہے تو جائز ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے، لیکن اگر کوئی بغیر وضو کے بھی سو جاتا ہے تو اس کے لیے جواز کی حد تک یہ درست ہے۔ اب پیچھے جتنے معاملات گزرے یا جتنی احادیث گزری ان کے اندر غسل کے واجب ہونے یا وضو کے واجب ہونے کا تذکرہ تھا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے یا وضو کب واجب ہوتا ہے، یا غسل کرنا کب مستحب ہے یا وضو کرنا کب مستحب ہے۔ تو اب وضو اور غسل کے وجوب یا استحباب کی روایات تو بیان ہو چکی تھی، لیکن کسی حدیث کے اندر غسل کا طریقہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں گزرا تھا۔ تو اب یہاں پر غسل جنابت کا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے غسل کیسے کرنا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ام المؤمنین ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت، جب آپ غسل جنابت کرتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل، جب غسل کرتے، من الجنابتی جنابت کا، تو یبدأ آپ شروع کرتے، فیغسل یدیہ، تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھوتے، ثم یفرغ، پھر آپ انڈیلتے، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے، علی شمالہ، اپنے بائیں ہاتھ پر، یعنی آپ پانی انڈیلتے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر، فیغسل فرجہ، تو آپ اپنی شرمگاہ کو دھوتے، ثم یتوضأ، پھر آپ وضو کرتے۔ تو گویا کہ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، اور ہاتھ دھونے میں بھی پہلے ایک ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے آپ نے بائیں ہاتھ پر پانی انڈیلنا ہے، پانی انڈیلنا ہے، یہاں پر انڈیلنے کا تذکرہ ہے، یہ نہیں ہے کہ پانی کے اندر آپ نے ہاتھ ڈال لینا ہے پانی انڈیل کر ہاتھ میں پانی لے کر ہاتھوں کو دھونا ہے۔ تو فیغسل یدیہ، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالیں گے اور اس پانی سے اپنی شرمگاہ کو دھوئیں گے، جو ہے کہ استنجا کریں گے۔ ثم یتوضأ، پھر آپ نے پورا وضو کرنا ہے، اور اس وضو میں اصل مکمل وضو ہی ہے، شروع سے لے کر آخر تک مکمل وضو آپ نے کرنا ہے۔ ثم یاخذ، پھر آپ لیتے، الماء، پانی کو، فیدخلو، پس آپ اس پانی کو داخل کرتے، فیدخلو اصابعہ، اور اس پانی سے داخل کرتے اپنی انگلیوں کو، فی اصول الشعر، بالوں کی جڑوں میں، یعنی پانی جو ہے وہ سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ثم حفنا، پھر آپ ڈالتے، علی رأسہ، اپنے سر پر، ثلاث حفنات، تین چلو پانی، یعنی تین لپیں بھر کر سر پر ڈالتے تھے۔ ثم افاض، پھر آپ بہاتے، علی سائر جسدہ، اپنے پورے جسم پر۔ ثم غسل رجلیہ، پھر آپ اپنے دونوں پاؤں کو دھوتے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ لمسلم، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ مسلم شریف کے ہیں۔ تو یہ جو ہے غسل کا طریقہ ہے۔ اس سے اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق کی ہے، وہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَهُمَا، اور ان دونوں یعنی متفق علیہ بخاری مسلم دونوں کے الفاظ ہیں، من حدیث میمونہ، سیدہ میمونہ کی حدیث میں وہ الفاظ ہیں کہ ثم افرغ علی فرجہ، پھر آپ انڈیلتے پانی علی فرجہ، اپنی شرمگاہ پر، یعنی ہاتھوں کو دھونے کے بعد، ہاتھوں کو دھونے کے بعد، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، باقی آگے پیچھے سے حدیث بیان نہیں کی گئی۔ پھر آپ ڈالتے، انڈیلتے اپنی شرمگاہ پر، وغسلہ بشمالہ، اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ سے دھوتے، ثم ضرب بها الارض، پھر اس کو زمین پر مارتے، یعنی ہاتھوں کو زمین پر مارتے،
تو گویا کہ مٹی جو ہے مٹی بھی استعمال کر لیتے ہیں. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، آپ ان ہاتھوں کو مٹی پر مارتے، یعنی مسح کرتے مٹی کے ساتھ. وفی آخری ہی، اور اس حدیث کے آخر میں الفاظ یہ ہیں ثم اتیتہ بالمندیل، میں پھر لے کر آئی آپ کے پاس تولیہ، مندیل تولیہ، فردہ، آپ نے اس کو واپس کر دیا. وفیہ، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں وجعل ينفذ الماء بيده، اور آپ شروع ہوئے جھاڑنے لگے، پونچھنے لگے پانی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ. تو یہ دو تین روایات ہیں. ان تینوں روایات کو سامنے رکھ کر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مٹی استعمال آپ کر سکتے ہوں تو کر لیں، لیکن آج کے دور میں ہمارے ہاں جس طرح صابن دستیاب ہوتا ہے، تو جب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں تو ہاتھوں کو دھوتے ہوئے صابن کے ساتھ استعمال کر لیں، یا پھر شرمگاہ کو دھوتے ہوئے صابن استعمال کر لیں، تاکہ صفائی کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہ رہ جائے. تو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں اور ہاتھوں پر پانی جو ہے وہ برتن سے انڈیل کر ڈالا جائے، ہاتھ جو ہے وہ برتن میں نہ ڈالے جائیں. اس کے بعد شرمگاہ کو دھویا جائے، یعنی استنجا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد مکمل وضو کیا جائے. اگر تو آپ کسی کچی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر چھینٹے پڑنے کا بھی خدشہ موجود ہے تو وہاں پر جو ہے آپ پاؤں نہ دھوئیں اور آخر میں جا کر پاؤں دھو لیں. لیکن اگر آج کل جس طرح صاف ستھرے واش روم ہیں، ٹائل پتھر لگا ہوا ہے، تو اس طرح کے واش رومز کے اندر آپ پورا وضو کر لیں، پاؤں بھی دھو لیں، اور اس کے بعد پھر آپ 3 چلو جو ہے اپنے سر میں ڈال لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیں. تو اس حدیث سے ہمیں کئی ایک نکات جو ہے علمی نکات ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ حق کو بیان کرنے کے لیے عورت بھی قابل حیا باتوں کو صراحتاً بیان کر سکتی ہے. جس طرح کہ یہ حدیث جو غسل کے طریقے کے بارے میں ہے، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی کی غسل کا طریقہ جو ہے وہ آپ کی بیویوں میں سے ہی اور امہات المومنین میں سے ہی کوئی بیان کر سکتا تھا، کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا. اور مناسب یہی ہے کہ غسل جنابت مذکورہ بالا طریقہ پر ہی کیا جائے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور پھر غسل سے پہلے مکمل وضو کیا جائے، اور غسل کرتے وقت سر دھونے کی طرف خاص طور پر توجہ دی جائے، اور پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے. ایک بار پانی جڑوں تک پہنچانے کے ایک بار پانی جڑوں تک پہنچایا جائے، اور اس کے بعد پھر مزید 3 چلو جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈالے جائیں سر کے اوپر. البتہ باقی بدن جو ہے اس کے اوپر 3 دفعہ کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ آپ پانی ویسے ہی بہا دیں. اگر آپ کسی واش روم میں نہا رہے ہیں تو پانی چھوڑ دیں، ٹوٹی اوپر چھوڑ دیں، شاور چھوڑ دیں، اور اگر آپ کسی حوض کے اندر نہانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں چھلانگ لگا لیں اور اس کو جو ہے نہانا شروع کر دیں. اور غسل کے اندر جسم کو ملنا جو ہے وہ شرط نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر جسم کو ملنے کا تذکرہ نہیں ہے. غسل پورا کر لینے کے بعد پاؤں کے دھونے کا جو معاملہ ہے یہ ہر وقت مطلق طور پر مشروع نہیں ہے، بلکہ یہ مقید ہے. یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر مٹی کچی ہے اور چھینٹے پڑنے کا خدشہ ہے تو آپ جو ہیں پاؤں بعد میں دھو لیں گے، یا اگر پہلے مکمل وضو بھی کر لیا ہے تو بھی آخر میں جا کر پاؤں دھو لیں. لیکن اگر ایسی چیز نہ ہو، مٹی وغیرہ نہ ہو، چھینٹے پڑنے کا خدشہ نہ ہو، تو پھر آپ جو ہیں پاؤں نہ بھی دھوئیں تو انشاءاللہ آپ کا وضو مکمل ہے. اور دوسرا آخری نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تولیہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہاں صرف تولیہ واپس کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کا استعمال ناجائز ہے. اور یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ آپ کو تولیہ اس لیے دیا گیا کہ آپ اس سے پہلے تولیہ استعمال کرتے تھے، اور اگر آپ تولیہ استعمال نہیں کرتے ہیں، بدن کی جو تری ہے اس کو ہاتھ سے پونچھ ڈالتے ہیں، تو بھی یہ ایک درست عمل ہے. تو یہ انسان کی آسانی ہے
جیسے اس کے لیے آسانی ہو، وہ تولیہ استعمال کرنا چاہے تو کر لے، اور اگر وہ تولیہ استعمال نہ کرنا چاہے۔ جی آج کا ہمارا لیکچر بس اتنا ہی ہے، تو اب اگر کسی کے ذہن میں اسی سے متعلق کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ جو جمعے کا غسل ہے، جی کیا وہ جمعرات کی شام کو بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مغرب کے بعد جمعے کا دن اسلامی طور پہ تو تیار ہو جاتا جی، ہے، عملی شروع ہو طور جاتا پر تو جمعہ جو ہے وہ نماز مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، تو اگر آپ اس وقت اسی نیت سے کر لیں کہ میں یہ جمعے کا غسل کر رہا ہوں، تو امید ہے انشاءاللہ وہ جمعے کا غسل ہی شمار ہوگا۔ ہے۔ سر دوسرا سوال یہ ہے کہ غسل میں جس طرح سر کے بالوں کی جڑوں کو گیلا کرنے کی ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے، کیا اسی طرح داڑھی کے بالوں کو بھی گیلا کرنے کا اہتمام کیا جائے گا؟ نہیں، داڑھی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ یہ اہتمام جو ہے یہ شروع میں ہے، اور اس کے بعد جب آپ نہانا شروع کرتے ہیں تو پھر تو ہر بال کی جڑ تک ہی پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن تذکرہ کوئی نہیں ہے کسی روایت کے اندر یا کسی حدیث کے اندر کہ آپ نے داڑھی کے بالوں کو بھی کسی انداز میں اہتمام کے ساتھ اس کی جڑوں تک پانی پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ صابن سے نہائیں گے، صابن لگا کر نہائیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بال ایسا بچ جائے جس کی جڑ تک پانی نہ پہنچے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فی زمانہ جو ہمارے واش رومز میں شاورز ہیں جی وہ تمام ہم استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر جس طرح حدیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ ایک ہاتھ سے پانی دوسرے ہاتھ میں ڈالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر 3 ساتھ پورے کیے، تو اس کی جو ہے غسل تو ہو جائے گا، لیکن اس کی کوئی خاص اس دور حاضر کے معاملات کو رکھتے ہوئے کوئی خاص ہدایت آپ کی طرف سے؟ اصل میں اس وقت چونکہ پانی کی قلت بھی ہوتی تھی، اور پھر پانی کے برتن میں ٹب وغیرہ میں ہاتھ ڈالنے سے اس پانی کے ناپاک ہونے کا اندیشہ بھی باقی رہتا تھا، تو اس لیے یہ خاص ہدایات ہیں۔ تو اب اگر آپ شاور کے نیچے کریں تو آپ نیت میں ایسا کر سکتے ہیں کہ شاور کا جو پانی اوپر سے گر رہا ہے آپ اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو بائیں پر ڈال لیں، اور اگر آپ نے استنجا کرنا ہے تو استنجا کرتے وقت بھی واضح بات ہے کہ آپ شاور جو ہے اگر تو لوٹا استعمال کر رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور بائیں کے اوپر ڈالیں گے، اور اس سے آپ شرمگاہ کو دھوئیں گے بائیں ہاتھ سے، اور اگر وہاں بھی شاور لگے ہوئے ہیں جس طرح کے آج کا استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر بائیں ہاتھ پہ ڈالیں گے، تو وہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہ شاور میں جو پانی نکل رہا ہے وہ گویا کہ وہ برتن میں پانی موجود ہے، تو اس کو آپ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر بائیں کے اوپر گرا رہے ہیں، تو آپ اس انداز میں کر کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی محمد عاطف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جیسا جی، احادیث سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کسی بھی امر کا، یعنی کہ عمل کا، کہ وہ واجب ہے؟ اب جیسے واجب کا لفظ بھی آیا ہے اور علماء اکرام میں اختلاف بھی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمل جو ہے واجب ہے احادیث سے؟ اصل میں آپ نے ابھی تک اصول فقہ نہیں پڑھی ہے۔ اصول فقہ جو ہے اس کے اندر یہ سیغے جو ہوتے ہیں، سیغوں کا مفہوم سارا بتایا جاتا ہے کہ کون سا سیغہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے، اور یہ واجب، فرض، مباح، مستحب، یہ جتنی اقسام ہیں یہ ساری کی ساری اس کے اندر آپ کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ شاید اگلے سمیسٹر یا اس سے اگلے سمیسٹر میں اصول فقہ جو ہے، اصول فقہ بھی آپ کے سمیسٹر میں شامل ہے۔ جب آپ وہ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو کافی حد تک یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی، کیونکہ آپ کا کورس جو ہے مختصر کا بھی مختصر ہے، تو جب بہت مختصر کورس ہو تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بس استاد کی بات ہی ماننی پڑتی ہے، اس میں پھر آپ کے اندر اجتہادی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آدمی یہ کہے کہ میرے اندر اجتہادی صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر تو 8 سالہ کورس پورا جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس میں پھر جتنے علوم باقی ہیں، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اور دیگر علوم جو ہیں، وہ آدمی جب سارے علوم پڑھ لیتا ہے تو یہ جو باتیں اس طرح یہاں پہ کی جا رہی ہیں یہ آپ کو کوئی زیادہ مشکل محسوس نہیں ہوتی ہیں، یہ ساری پھر سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کس کس بنیاد پر کیا کیا جو ہے وہ حکم لگایا جا رہا ہے۔ چلیں جی، مزید کویشچن نہیں ہے تو ہم یہ کلاس کلوز کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ادھر مسجد میں ماشاءاللہ ہجامہ کیمپ اور اس کے ساتھ ساتھ آئی کیمپ جو ہے وہ بھی موجود ہے، آج لگا ہوا ہے الحمدللہ، تو اگر آپ میں سے کوئی قریب ہے اور چیک اپ کروانا چاہتا ہے تو آپ پہنچ سکتے ہیں۔
یہ انشاءاللہ 3 بجے تک کیمپ جو ہے وہ قائم رہے گا. تو میں ابھی کلاس کلوز کرنے لگا ہوں. آپ مجھے کوئی 5 سے 7 منٹ دیں, میں ایک ذرا نیچے چکر لگانا چاہتا ہوں مسجد میں, پھر انشاءاللہ آ کر جو اگلی کلاس ہے اس کے لیے میں لنک بھیجوں گا. تمام لوگ جو ہیں وہ ریڈی رہیں. یہ نہ ہو کہ پہلی کلاس کی طرح وہ 15-20 منٹ تک صرف 5 اسٹوڈنٹ تھے, بعد میں پھر سارے لوگ آئے ہیں. تو تمام لوگ جو ہیں وہ کلاس کے لیے ریڈی رہیں. میں انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ تک دوبارہ آپ کو لنک بھیجتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.